اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ ویب سائٹ بنانا صرف ایک بورنگ سا ٹیکنیکل کام ہے، رائٹ؟ لیکن حقیقت میں اگر انہی بنیادی ویب ڈیولپمنٹ سکلز کو اسمارٹ طریقے سے استعمال کیا جائے تو انہیں ایک باقاعدہ منافع بخش بزنس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بالکل یہی سمجھیں گے کہ یہ سب آخر ہوتا کیسے ہے۔ تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بالکل عام سا ویب سائٹ سیٹ اپ آخر ایک پراپر منافع بخش ڈیجیٹل ایجنسی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ اس کا راز دراصل ان سمپل ٹولز کو ماسٹر کرنے میں ہے جو شروع میں تو شاید معمولی لگتے ہیں، لیکن آگے چل کر یہی لگاتار آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یعنی بنیادی ٹیکنیکل قواعد کو سمجھنا ہی اس سفر کا پہلا اور سب سے لازمی قدم ہے۔ اوکے، چلیے اس روڈ میپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ پہلے ہم ورڈپریس فاؤنڈیشن بنانے پر بات کریں گے، پھر ایچ پینل ڈیش بورڈ کو سمجھیں گے، اس کے بعد عالمی رسائی اور پیمنٹس، پھر ایک باقاعدہ ویب ایجنسی کا آغاز، اور آخر میں ایفیلیٹ اور فری لانس آمدنی کی طرف آئیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ورڈپریس فاؤنڈیشن بنانا، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی ڈیجیٹل ایمپائر ہوا میں تو بن نہیں سکتی۔ ہر بڑی ایجنسی کا آغاز ایک سالڈ، بہترین سٹرکچرڈ ویب سائٹ سے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، پروفیشنل کلائنٹ ویب سائٹس بنانے کا ایک پورا پروسیس ہے۔ شروعات ہمیشہ مقاصد سمجھنے اور ایک سالڈ پروپوزل لکھنے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہترین پلیٹ فارم اور ہوسٹنگ کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر سائٹ میپ بنانا، پیجز تیار کرنا اور ڈیزائننگ کا مرحلہ آتا ہے، اور بالکل آخر میں ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، کیونکہ ایک کلیئر پلاننگ سے آگے چل کر آنے والے بہت سے ٹیکنیکل سردرد سے بچا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بہترین کمبینیشن بنتا ہے، ورڈپریس پلس ایسٹرا تھیم اور ساتھ میں ایلیمنٹر ویژول بلڈر۔ ان تینوں کو ملا دیا جائے نا تو ایک ایسی ڈیزائن انوائرمنٹ بنتی ہے جو نئے سیکھنے والوں کے لیے انتہائی آسان ہے اور ساتھ ہی پروفیشنل لیول کی لچک بھی رکھتی ہے۔ یہ مکس کسی بھی نئی ویب سائٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم ڈیزائن کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو ایلیمنٹر کا سارا جادو دراصل اس کے بلڈنگ بلاکس میں چھپا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پیجز کو کنٹینرز کے اندر مختلف ایلیمنٹس ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ یہاں پیڈنگ اور مارجن کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہاں، سب سے اہم بات موبائل ریسپانسونیس ہے۔ آج کل کے دور میں ویب سائٹ کا ہر ڈیوائس، خاص طور پہ موبائل فونز پر بالکل ٹھیک نظر آنا لٹرلی ایک لازمی شرط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایچ پینل ڈیش بورڈ پر عبور۔ فرنٹ اینڈ ڈیزائن کے بعد اب تھوڑا بیک اینڈ کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے ان تمام ڈیجیٹل ایسٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور یہ کمپیریزن دیکھیے، یہ بریلینٹلی ایلسٹریٹ کرتا ہے کہ نئے ٹولز نے کام کتنا آسان کر دیا ہے۔ ایک طرف پرانا سی پینل ہے جو کافی پیچیدہ تھا اور سیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، اور دوسری طرف ہے ایچ پینل، بالکل سادہ، انٹیویٹیو اور بلٹ ان ورڈپریس ٹولز کے ساتھ۔ یہ پریکٹیکلی ان تمام ٹیکنیکل رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے جو شروع میں لوگوں کو ڈرا دیتی ہیں۔ اس کنٹرول سینٹر کے اندر کیا کچھ ہے؟ ڈومین مینجمنٹ، پروفیشنل ای میلز، وی پی ایس کنٹرول، میلویئر اسکینر اور اسٹیجنگ انوائرمنٹس، یعنی سائٹ کو لائیو کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرنے کی سہولت۔ ان تمام ٹولز کے ایک ہی جگہ ہونے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ایک ساتھ کئی کلائنٹ ویب سائٹس کو بالکل پروفیشنل انداز میں مینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، عالمی رسائی اور پیمنٹس، کیونکہ اب ویب ڈیولپمنٹ کسی ایک خطے یا شہر تک محدود نہیں رہی۔ آج کل گلوبل انفراسٹرکچر بالکل مقامی سطح پر دستیاب ہو چکا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جیوگرافیکل لوکیشن اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ کسی بھی ملک میں بیٹھ کر عالمی ویب ڈیولپمنٹ مارکیٹ کا حصہ بننا اب بالکل ممکن ہے۔ اور سب سے بڑی سہولت تو پیمنٹس کے نظام میں آئی ہے۔ اب صرف کریڈٹ کارڈز پر انحصار نہیں ہے، بلکہ لوکل والیٹ انٹیگریشنز بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی یہ بات لے لیں، یہاں لوگ آسانی سے اپنی ہوسٹنگ اور ٹولز کے لیے جیز کیش اور ایزی پیسہ جیسے مقامی موبائل والیٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف ایک SMS کنفرمیشن کے ذریعے پورا سیٹ اپ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی میں بڑی تبدیلی ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے کا رخ کرتے ہیں، ویب ایجنسی کا آغاز۔ یہاں سے سفر کا سب سے ایکسائٹنگ حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں ان ٹیکنیکل سکلز کو پراپر بزنس میں بدلا جاتا ہے۔ اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے ری سیلر ہوسٹنگ کو دیکھنا ضروری ہے۔
بیسکلی یہ ایک ایسی سروس ہے جہاں ہوسٹنگ کی بڑی گنجائش خرید کر اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ڈائریکٹ اپنے کلائنٹس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہوسٹنگ، ڈیزائن اور مینٹیننس کو ملا کر ایک ہی منتھلی پیکیج بنایا جا سکتا ہے جو کلائنٹس کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ اور ذرا اسکیل کا اندازہ لگائیں، ایک اکیلا ایجنسی سٹارٹ اپ پلان کسی بھی کریٹر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پوری 100 الگ الگ کلائنٹ ویب سائٹس کو ایک ہی اکاؤنٹ پر ہوسٹ کر سکے۔ یہ اسکیلیبلٹی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر ہم ان نمبرز پر غور کریں تو مارجن بہت واضح ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں اگر ایک کلائنٹ سے 3,000 ماہانہ فیس لی جائے تو صرف 17 کلائنٹس حاصل کر کے ہی 51,000 کی آمدنی بن جاتی ہے۔ اگر اس میں سے 3,000 کا بنیادی خرچ نکال بھی دیا جائے تو خالص منافع 48,000 ماہانہ بنتا ہے۔ یہ فگرز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ماڈل کتنا سالڈ اور پروفیٹیبل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب کلائنٹس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ یہاں ایجنسی ٹولز بہت کام آتے ہیں۔ ہر کلائنٹ کو ان کا اپنا الگ ڈیش بورڈ دیا جا سکتا ہے۔ ایک کولیبوریٹر فیچر ہوتا ہے جس سے کلائنٹس اپنی ویب سائٹ کے ورڈ پریس بیک اینڈ تک خود جا سکتے ہیں، لیکن ماسٹر کنٹرول ہمیشہ آپ کی ایجنسی کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو کلائنٹ اپنی سائٹ ایکسیس تو کر سکتا ہے، لیکن غلطی سے پوری ویب سائٹ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ہر سائٹ کی ریسورس مانیٹرنگ بھی چلتی رہتی ہے۔ آخر میں آتے ہیں 5ویں حصے پر، افیلیٹ اور فری لانس آمدنی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو مکمل وقت کی ایجنسی نہیں چلانا چاہتے اور آلٹرنیٹیو انکم سٹریمز ڈھونڈ رہے ہیں۔ فری لانسنگ میں اپنے وقت اور آمدنی کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بہترین طریقے ہیں۔ پہلا، ہمیشہ 50% فیس ایڈوانس لیں۔ دوسرا، پری بلٹ تھیمز کا استعمال کریں تاکہ وقت بچے۔ تیسرا، پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی کام کا اسکوپ بالکل واضح طور پر طے کر لیں۔ اور چوتھا، کام مکمل ہونے پر نئی کلائنٹس کے لیے ریفرل ضرور مانگیں۔ اور یہ ایک بہت ہی ضروری بیسٹ پریکٹس ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ویب سائٹس ہفتے کے آغاز میں یعنی پیر، منگل یا بدھ کو لانچ کی جائیں۔ جمعے کے دن لانچ کرنے سے سختی سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ارلی ویک ڈپلائمنٹ سے ایررز ٹھیک کرنے کا وقت مل جاتا ہے اور اس طرح کسی ڈیولپر کا لمبا اور پرسکون ویکینڈ خراب نہیں ہوتا۔ اب جو سب سے حیران کن بات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ 40% کا فگر ہے۔ ہوسٹنگر کے ایفیلیٹ پروگرام میں شروعاتی کمیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ڈائریکٹ کسٹمر سپورٹ کی پریشانی کے بغیر صرف پلیٹ فارم ریکمینڈ کر کے ایک بہت اچھا پیسو انکم کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس پیسو آمدنی کو اسکیل کرنے کے 4 بالکل سیدھے سے سٹیپس ہیں۔ فوری سائن اپ سے شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیش بورڈ سے اپنی پرفارمنس کو آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹنگ کے لیے مخصوص بینرز مل جاتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے سیلز آتی ہیں پرفارمنس پر مبنی پے آؤٹس خود بخود آتے رہتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے کو ایک سوچ وچار والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے ایک سادہ ورڈ پریس سیٹ اپ سے لے کر ایک اسکیلیبل ایجنسی اور پیسو آمدنی تک کا سفر دیکھا۔ سوچئے، کیا اگلی بڑی ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ امپائر انہی بنیادی ٹولز کے اوپر کھڑی کی جائے گی؟ یہ ایک ایسی پاسبلٹیز کی دنیا ہے جو بس ایکسپلور ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔